امریکہ کہتا ہے فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار، جیسے چاہو بولو، اور ہمارے اماموں نے کہا جیسے چاہو تو بڑی دور کی بات ہے، تھوڑا سا بھی اگر تم نے میلا لفظ بولا تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ یہ شفا شریف میں صفحہ نمبر 542 میں ہے، من قال ان رداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسخن، کہ جس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میلی ہے، معاذ اللہ، واراد بھی عیبہ، اور یہ کہنے کے پیچھے مقصد عیب تھا، معاذ اللہ، ان کی چادر میلی ہے، جس نے اس غلط نقطہ نظر کی بنیاد پر یہ کہا، صرف اتنا، گالی نہیں دی، سرکار کی ذات کو، صفات کو، علم کو گالی نہیں دی، اس نے صرف اتنا کہا، تو امام مالک نے کہا قتلا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب ہمارے نزدیک یہ ہے سپیچ، یہ ہے اظہار رائے، ہم اس کے قائل ہیں۔ ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید صدیق و عمر انجا۔ اب یہ باتیں امت میں ہائی لائٹ ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچے، اور اگر جب ان باتوں کے بیان کرنے کا وقت ہو تو امت کہے ابھی تو دکان کھولنے کا وقت ہے، ابھی تو کھانا کھانے کا وقت ہے، اور جب کچھ ہو جائے تو کہے یار اس سے بھی اتنی سزا مل جاتی ہے، اتنے سے بھی یہ ہو جاتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو واقف ہی نہیں تھے کہ اتنا کہنے سے بھی اتنا آگے سخت مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے دین جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ائمہ کے اقوال ہے، اور ان کی دلیل پیچھے قرآن کی آیت ہے، ایک نہیں کئی آیات ہیں۔ اب دیکھو ہمارے فقہا نے اس پر بھی لکھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ اگرچہ قرآن میں ہو، لیکن اس لفظ کو استعمال کرتے وقت، اس کو بولتے وقت، وہ جگہ اس کے بولنے کی نہ ہو جہاں بندہ بول جائے، حالانکہ قرآن میں ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جب قرآن میں ہے تو ہمیں پھر کیا حرج ہے، ہم بھی بولیں گے۔ تو لفظ امی، نبیًا امیًا، النبی الامی، یہ قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا، اور یہ بھی شفا شریف میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی۔ گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو کے دوران کہ کوئی نوجوان گفتگو کر رہا تھا تو اسے کہا گیا اس کو چپ کر جا، فَإِنَّكَ أُمِّيٌّ، تو ان پڑھ ہے، پہلے پڑھ تو لے پھر گفتگو کر، اس کو فَإِنَّكَ أُمِّيٌّ، تو امی ہے۔ معاذ اللہ اس نے آگے سے کہا الیسا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیًا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے؟ اب اگرچہ وہ لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، مگر یہ توہین کیوں بنی اور وہ بندہ کافر کیوں ہوا کہ اس نے وہ لفظ اس جگہ پہ استعمال کیا جہاں امی بطور عیب بولا جاتا ہے، اور سرکار کو جو رب نے امی کہا تو بطور شان کے کہا، یعنی امی ہے یہ کسی بندے سے پڑھے ہوئے نہیں، یہ ان کو رب نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ یعنی ہمیں امی کہے کوئی تو ہم کہیں گے ان پڑھ، یعنی یہ بندہ ان پڑھ ہے، امی ہے، لیکن سرکار کو جو امی کہا گیا تو ان پڑھ نہیں، بے پڑھا، کہ آتا سب کچھ ہے لیکن پڑھا کسی بندے سے نہیں۔ تو سرکار کو جو رب نے امی کہا قرآن میں تو شان ظاہر کرنے کے لیے کہ کفار مکہ ہوش تو کرو، تم یہ مان ہی نہیں رہے کہ یہ جو بولتے اللہ کا کلام ہے، مانو اس کو، کیوں؟ یہ کسی کے پاس پڑھنے نہیں جاتے کہ وہاں سے پڑھ کے آکے تمہیں سناتی ہوں، تم جانتے ہو یہ نہ کالج میں داخل ہوئے نہ سکول میں، یہ کسی کے شاگرد نہیں ہے، یہ امی ہے، اور امی ہونے کے باوجود باتیں عرش سے پار کی کرتے ہیں۔ تو پھر مانو کہ یہ رب کے رسول ہے، یعنی امی کہہ کے رسالت منوانے کے لیے، سرکار کی شان ظاہر کرنے کے لیے
وہاں امی بولا گیا۔ اور آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جب قرآن میں لفظ امی آیا ہوا ہے تو اسے کہا کہ تو ان پڑھ ہے مت بول۔ وہ کہتا ہے اگر میں امی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو امی تھے، معاذ اللہ۔ تو یعنی یہ اتنے میں کفر ہو جائے گا، کیونکہ سرکار کا اگرچہ لقب وہ ذکر ہے قرآن میں، مگر اس نے جس جگہ ذکر کیا وہ جگہ عیب والی ہے، یعنی کلام کا پس منظر عیب والا ہے۔ اور اچھا لفظ بھی ہو مگر موقع عیب والا ہو تو سرکار کے مقام کے بارے میں پھر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے ہی یہ بات کہ ایک شخص نے کسی کو شرم دلائی کہ تو بھوکا ہے، کنگال ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے آگے سے کہا اتعیرونی بالفقر، تم مجھے بھوک کے تانے دیتے ہو، وقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغنم، ادھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور تم مجھے بھوک کے تانے دیتے ہو۔ اتنا جملہ اس نے بولا تو اس پر بھی اسے کوڑے مارے جائیں گے کہ تم بکریاں چرانے کا عمل تو سرکار کی فضیلت ہے، سرکار کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اور تو اپنے بھوک اور کنگال ہونے کا تعلق سرکار کی ایک سنت کے ساتھ ملا رہا ہے کہ بھوکے تھے تو معاذ اللہ، یعنی یہ ضمناً آئے گا نا کہ بکریاں تبھی چراتے تھے جب وہ ان میں فقر تھا۔ تو اس طرح یعنی جو الفاظ ہے ایک ایک اس کے لحاظ سے شریعت نے پہرے لگائے ہوئے ہیں، اور صرف زبان پر نہیں، شریعت نے تو دل پر بھی پہرے لگائے ہوئے ہیں۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ